چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے اسٹوڈنٹس، آپ کی نالج میں پہلے بھی ہوگا، میں نے سمجھایا تھا کہ جب اردو میں کسی مصنف کے حوالے سے سوال آتا ہے تو اس کے اسلوب نگارش کہتے ہیں طرز تحریر کی خصوصیات، یعنی وہ مصنف جس قسم کا لکھتے ہیں، جس قسم کی ان کی تحریر کی خصوصیات ہیں، ان کو اسلوب نگارش کہا جاتا ہے. اب اسلوب نگارش میں جو ہے وہ تقریباً تمام ہی مصنفین آپ کے اس میں جو نصاب میں شامل ہیں ان کا آپ کو ان کے بارے میں لکھنا آنا چاہیے، یعنی ان کی تحریر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے. کچھ کام تو وہ ہے جو آپ کو کاپی میں کروا دیا گیا ہے، بالکل وہ من و عن آپ نے یاد کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خاص ایگزام کے ٹپس کے حوالے سے یہ آپ کو میں ابھی جو شیئر کر رہا ہوں ڈاکومنٹ، یہ آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس میں جو اسلوب نگارش کا انداز ہے اسی انداز میں آپ نے جواب لکھنا ہوگا امتحان کے اندر. آپ سبق اسوہ حسنہ پڑھ چکے ہیں. سبق اسوہ حسنہ پڑھنے کے بعد آپ نے علامہ سید سلیمان ندوی کے بارے میں بھی پڑھا ہے، لیکن ان کی طرز تحریر کی خصوصیات اور مصنف کے بارے میں جو معلومات کتاب میں دی گئی ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات ہیں جو مصنف کے بارے میں ہو سکتی ہے. وہی معلومات آپ کو یہاں میں نے ابھی شیئر کی ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے بارے میں. اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس کی بلند خوانی کریں. کون کریں گے بلند خوانی؟ حریرہ آپ پڑھیے بیٹا. جی حریرہ، یس سر. آپ یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے. علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم کا اسلوب نگارش تعارف. علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم کا اسلوب نگارش تعارف. علامہ شبلی نے جانشین اگر علامہ کی حیثیت سے کوئی ہو سکتے تھے تو وہ علامہ سید سلیمان ندوی ہی ہو سکتے تھے. کیا وسعت نظری اور کیا نظر میں گہرائی تھی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی شخصیت کی جی طریق ہے شخصیات کی. آپ پیچھے سے پڑھیے آپ ذرا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی شخصیات کی تعداد بر صغیر کی تاریخ میں بر صغیر کی تاریخ میں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. انہوں نے اپنے علمی دینی تحقیقات سے 20ویں صدی کے پاک و ہندوں کو متاثرین کے لیے قابل رشک بنا دیا. سر سید اور ان کے رفقا کا اردو خدمات کا میدان بہت وسیع ہے، لیکن سید سلیمان ندوی محرون نے اردو کے علمی مقام کو جو افتخار بخشا ہے اور اپنی گناگو تحقیقات سے ان کے دامن کو جس طرح زرنگار کیا ہے، سر سید اور ان کے رفقا کی عظمتوں کے اعتراف کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جامعت معیار استناد اور مقدار کے اعتبار سے اتنا کام سر سید یا ان کے کسی رفیق کا نہیں. جب تک دنیا میں اردو زبان موجود رہے گی سر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اردو زبان کے محسن، محقق اور علم و فضل کی علامت کے طور پر زندہ رہے گا. سید صاحب نے ایک بھرپور علمی زندگی گزاری.
ان کے شب و روز مطالعہ و تحریر کے لیے وقف رہے۔ مطالعہ سے انہیں شوق ہی نہیں بلکہ مطالعہ سے انہیں عشق تھا۔ اس زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر انہوں نے غور و فکر نہ کیا ہو اور اپنے حاصل کردہ نتائج سے واقف رہ کر آیا ہو۔ مذہب، تاریخ، تحقیق، قدیم اور جدید علوم، فلسفہ، ادب، ارض کے ہر شعبہ و علم پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ سید سلیمان ندوی کے اسلوب تحریر طرز نگارش کے کیا کہنے، گویا انہوں نے ایک نیا طرز سخن ایجاد کر لیا تھا۔ ان کے اسلوب کے شاہکار نمونے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں اور اسی سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے خاص اعضائے ترکیبی استدلال، تفہیم، سنجیدگی اور وقار ہے، اور کوئی بات غیر منطقی انداز اور استدلال کے بغیر نہیں کہتے۔ اردو زبان کی انشا پردازوں کی کوئی مختصر فہرست بھی تیار کی جائے گی تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسلوب کی بنا پر اس کے چند اولین انشا پردازوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی تحریکات، ملی خدمات کے باب میں بھی سید صاحب کی بہت سی خدمات ہیں جو ان کے بعد آنے والوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خصوصاً نئی نسل کے لیے یہ تذکرہ خوشگوار حیرت اور باعث فخر ہوگا کہ پاکستان کا اسلامی دستور منظور کرنے کے لیے 31 جید ترین علماء کی ایک مجلس مقرر کی گئی تھی۔ سید صاحب اس کی صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قرارداد مقاصد کی تکمیل میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ موجودہ اسلامیہ لاء کالج، جمشید ٹاؤن، بنوری ٹاؤن، کراچی کے ایک گوشہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے برابر یہ آفتاب علم و ادب آسودہ خاک ہے۔ اچھا، اس کے آخر میں یہ شعر دیا گیا ہے: ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت انسان کو کیسے کس انداز سے ختم کر دیتی ہے، اور کتنے بڑے بڑے علم و فضل، علم و دانش اور علم کے جو فرحاد ہیں، یعنی اس کے جو پہاڑ ہیں، وہ جب موت آئی تو اس دنیا سے ختم ہو گئے اور زمین ان کو کھا گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے پیچھے اپنے علم و ہنر کے ایسے شہپارے چھوڑ گئے، ایسے نمونے چھوڑ گئے جو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک زبردست مشعل راہ ہیں، اور آنے والی تمام نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ جو ہم نے بات کی ہے ابھی، یہ تو ہم نے بات کی ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے اسلوب نگارش کے حوالے سے۔ البتہ اس میں انہوں نے جو سیرت النبی کا جو آپ کا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں کی گئی، وہ کاپی میں آپ کو لکھائی گئی ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کر جواب بنانا ہے اگر سوال آتا ہے۔ اور امتحان میں یہ ابھی اگر آپ کا فائنل ٹرم امتحان جب ہوگا نا تو اس میں یہ سوال بن سکتا ہے، یہ میں آپ کو اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ اس میں سوال کیا بن سکتا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کا اسلوب نگارش بیان کریں، اور انہوں نے آپ کے نصاب میں شامل
सबक सीरत नबी, उसवा हसना जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने क्या अंदाज इख्तियार किया है, तो कुछ कुछ मिसालें वहाँ से लेते हुए जवाब बनाइए। तो आपका जो जवाब बनेगा वो जवाब आपका ये सवाल, इसका उसलूब निगारिश, कुछ कॉपी का हिस्सा, कुछ किताब से, फिर आप जवाब बनाएंगे। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं ना, सर हमने तो कॉपी का पूरा लिखा है, लेकिन आपने जो जवाब में जो नंबर होने चाहिए वो तो आपने पूरे नहीं दिए। तो बेटा वजह यही होती है कि आपने जवाब में जो लिखा होता है ना, वो सिर्फ कॉपी का एज इट इज़ छाप देते हैं आप, अपनी तरफ से आप उसमें कुछ शामिल ही नहीं करते। आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ओ लेवल की स्टडीज़ के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो कॉपी का याद करके 100% वैसे थोड़ी लिखना होता है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ अपने पास से शामिल करना होता है, और उस शामिल करने के ही असल जो नंबर होते हैं, देखा जाता है कि बच्चे ने किस अंदाज से लिखा है और उसमें उसने क्या जो है ना वो अपना जो है वो अपने पास से अल्फाज का ज़ख़ीरा शामिल किया है। जी हारिस समी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ सर आप ये PDF सेंड कर देंगे ग्रुप पर? जी जी मैंने सेंड कर दिया है आपके 8B के ग्रुप में। सर अच्छा पर वो तो इक़्तिबास है। मैं देख लेता हूँ, शायद गलती से इक़्तिबास शेयर हो गया होगा। अच्छा देखें, अब आपने मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़ी थी और उसके बारे में आपने काम भी किया था। तमाम बच्चों को याद होगा कि मिर्ज़ा गालिब की 2 गज़लें थी। मैं इशारतन उनका पहला शेर आपको याद करवा देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। पहला शेर कुछ इस तरह से था ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आप लोगों को याद आया? ये गज़ल पढ़ी है हारिस समी? यस सर पढ़िए। जी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना गालिब की इस शहर में आरज़ू क्या है। ये थी पहली गज़ल, और इस पहली गज़ल के कुछ अशार मैंने आपके सामने रखे। पूरी गज़ल आपकी किताब में मौजूद है। इसी तरह से दूसरी गज़ल थी उनकी, उसकी भी मैंने काम भी करवाया है, आपको तशरीहात भी करवाई हैं। मिर्ज़ा गालिब के जो तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात है वो भी करवाई हैं। दूसरी गज़ल जो थी वो कुछ इस तरह से थी, आह को एक उम्र चाहिए असर होने तक, फिर कौन पीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी ये याद आया आप लोगों को ये वाली गज़ल? यस सर। यस सर। यस सर। चलें अब मैं सिर्फ जिनको अलाउ करूँगा ना वो पढ़ेंगे। और मिर्ज़ा गालिब की तर्ज़ सुखन, यानी तर्ज़ सुखन कहते हैं उनकी शायरी की खुसूसियात, वो आपने एक तो वो जो अपने कॉपी में लिखी हैं वो तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपको आपको मज़ीद उसके लिए, आपके ज़ौक़ के लिए, आपके लिखने के हवाले से चीज़ों के लिए ये मैंने शेयर किया है डॉक्यूमेंट। जी हारिस कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो सैयद सुलेमान नदवी की आपने PDF शेयर करी है और ये मिर्ज़ा गालिब, ये दोनों इन कॉपी में लिखनी है? नहीं ये कॉपी में आप अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी फ़ोटो कॉपी करवा के आप लोगों ने याद करना है इसको, और फिर इसी अंदाज से आपने इसके सवाल बनेंगे एग्ज़ाम में। सही है सवाल सही है। का अंदाज थोड़ा सा अल्फाज आगे पीछे होकर चेंज हो सकता है, लेकिन जवाब यही होगा। मैंने आपको समझाया था ना क्लास में कि सवाल के अंदाज कभी कभी जो है ना वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब आपका यही होता है। अलबत्ता जवाब में आपने कुछ ना कुछ अपने पास से अल्फाज शामिल करने होते हैं, ठीक है, तो वो आपका जवाब जो है ना फिर वो कंप्लीट समझा जाता है। चलें जी, अब आप पढ़िए हारिस समी, मिर्ज़ा गालिब की तर्ज़ सुखन की खुसूसियात। मिर्ज़ा गालिब की तर्ज सुखन की खुसूसियात।
اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے. انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اسے نئے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑا دی. ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں. غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے. انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کی تخیل کی بلند اور شوخی فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. غالب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گہرا شعور رکھتے ہیں ہاں، کا گہرا شعور رکھتے ہیں. اس کی بنیادی معلومات و مسائل پر غور و یہ فکر بنیادی کرتے ہیں. معاملات. بنیادی معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں. اس کی ان گنت گتھیوں. گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں. انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں. اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سکھاتے ہیں اور نظام کائنات میں اس کو نئے آسمانوں پر اڑاتے ہیں. غالب کی شاعری اس اعتبار سے بہت بلند ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شاعری کے انہیں انحصار نے ان کو عظمت سے ہمکنارہ کیا ہے. لیکن جس انحصار طرح کیا ہے. ہمکنار کیا ہے لیکن جس طرح ان کی شاعری میں ان سب کا اظہار و ابلا. ابلاغ ہوا ہے، وہ بھی اس کو عظیم بنانے میں برابر کے شریک ہیں. غالب کی شاعری کا اثر و حواس پر شدت سے ہوتا ہے. وہ ان میں غیر شعوری طور پر ایک ارتعاش کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے اور اس ارتعاش جی. کی وجہ سے اس کے پڑھنے اور سننے والے کے ذہن پر اس قسم کی تصویریں ابھرتی ہیں. ان کے موضوع میں جو وسعتیں اور گہرائیاں ہیں، اس کا عکس ان کے اظہار و ابلاغ میں بھی نظر آتا ہے. ان کی گنت انحصار کے امتزاج سے اس کی تشکیل ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں. غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا منفی ان کا منطقی. منطقی. منطقی اور استدلالی استدلالی. انداز. آپ کا حارث سمیت جو الفاظ ہیں نا ان کی درست ادائیگی بھی ضروری ہے لکھنے کے ساتھ ساتھ. تو اس پہ ذرا غور کیجیے. یہ لفظ ہے غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا منطقی اور استدلالی انداز بیان ہے. غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا منطقی اور استدلالی انداز بیاں ہے. بقول پروفیسر اسلوب احمد انصاری، یعنی غالب صرف جذبات کا تجزیہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں باہمی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محبت ان کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں جو فطری طریقے سے دلکش محاکات میں ڈھل جائے، بلکہ یہ ایک گرم تیز روح ہے جو پوری شخصیت کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے. غالب صرف اشعاروں سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے نرم و لطیف و احساسات اور کیفیات کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس پر استدلال کرتے ہیں. غالب کے اس انداز بیاں کو سمجھنے کے لیے اشعار ملاحظہ ہوں کہ استدلال یہ انداز کس طرح شاعر کے جذبات کو احساسات کی معنویت. معنویت میں اضافہ کرتا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے. سر ٹھیک ہے آگے چلیں. سر استدلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استدلال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، کسی لفظ سے کوئی معنی اخذ کرنا، نکالنا. اب وہ معنی چاہے لفظ سے نکالیں یا وہ معنی کسی لائن سے نکالیں یا وہ کسی پیراگراف سے نکالیں، تو اس سے کہتے ہیں ہم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، یعنی اس سے یہ معنی اخذ کیے ہیں، نکالیں. ٹھیک ہے چلیے آگے. صحیح. شوخی و ظرافت غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے. عملی زندگی میں وہ خوش باش انسان تھے، اسی لیے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں. اچھا انتہائی ذرا رکیے گا.
یہ اس کی جو ہے نا تشریح بڑی ضروری ہے، کیونکہ شوخی اور ظرافت کسے کہتے ہیں؟ شوخی اور ظرافت سے مراد یہ ہے کہ مرزا غالب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے تو وہ جو غالب ہیں وہ ان میں انہوں نے جو کائنات کا فلسفہ پیش کیا وہ تو اپنی جگہ بجائے، لیکن بعض جگہ ان کے کلام کے اندر نا شوخی بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ شوخی ایسی ہوتی ہے کہ بے اختیار آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غالب جو ہے نا وہ شوخی اور ظرافت بھی ہے۔ لیکن نیچے ایک شعر لکھا ہوا ہے نا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو دل، اچھا یہ خوش رکھنے بھی ہے، اور یہ اصل میں یہ شعر تھا شاید مس پرنٹ ہو گیا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یعنی وہ اتنے گناہ گار ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مجھے جنت تو ملنی نہیں ہے، البتہ وہ اپنے آپ کو اس خیال سے ضرور خوش رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی شوخی ہے، ایک طرح کی ظرافت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اپنے محبوب کے حوالے سے کہ ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق، محبوب کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق، وہ یہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو اس قسم کی جو شوخی اور ظرافت ہے نا وہ ان کی شاعری میں موجود ہے، اور یہ صرف اور صرف غالب ہی کا خاصہ ہے کہ وہ ایک جگہ تو زندگی کا فلسفہ جو بیان کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ کہیں کہیں کوئی ایسے اشعار کہہ جاتے ہیں کہ سننے والا بے اختیار مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے شوخی اور ظرافت ہے جو کہ غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ چلیں یہیں سے پڑھیے حارث صبی ناصر، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی لیے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں، انتہائی کٹھن حالات میں بھی وہ ایک منٹ رکیے گا، ہاں اس کی بھی تشریح ضروری ہے۔ اسی لیے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں۔ حالی جو ہے یہاں حالی سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک بہت بڑے بر صغیر کے شاعر گزرے ہیں، اور ان کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے کہ مسلمانوں کی بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت جو انہوں نے جس انداز سے بیان کی، تو وہ اقبال کے بعد حالی کا نام آتا ہے۔ علامہ اقبال کی تو اپنی ایک الگ شاعری کی خصوصیات ہیں، لیکن حالی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے کچھ چیزیں آپ کے پہلے نصاب میں شامل تھیں، لیکن ابھی وہ نہیں ہے۔ آپ نے شاید مولانا الطاف حسین حالی کے وہ اشعار سنے ہوں گے کہ وہ اشعار کچھ اس طرح سے تھے: جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس حوالے سے ایک زبردست شاعر ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ بہترین عکاسی کی تھی اس وقت کے اپنے دور کے اندر، اور حالی اور اقبال اردو ادب کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جو ہمیشہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتے رہیں گے۔ تو اسی لیے اب حالی نے جب، لیکن حالی کا دور بعد کا ہے، یعنی جو غالب ہیں وہ غالب تو مولانا الطاف حسین حالی سے پہلے کے ہیں۔ غالب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ بہادر شاہ ظفر جب آخری جو فرمان روا تھے، جو بادشاہ تھے مغلیہ سلطنت کے، ان کے دور کے شاعر ہیں، اور حالی جو ہیں وہ بعد کے ہیں ان کے، جب یہ دوسری جنگ عظیم ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے حالی نے مرزا غالب کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ حیوان ظریف ہیں۔ حیوان ظریف کا مطلب ایک ایسا جانور جو ہر وقت مذاق ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک تبصرہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی غالب کو کوئی جانور کہہ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تبصرے والا انداز ہوتا ہے کہ ایک ایسا جانور جو ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے خیال میں مرزا غالب ایسے ہیں۔ تو یہ ایک تخلص، ایک طرح سے انہوں نے ایک لقب سے مرزا غالب کو نوازا تھا۔ جی یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا حارث سمیع ناصر۔ انتہائی کٹھن حالات میں بھی وہ زندہ دلی ہی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ انہیں زمانے نے نہ جانے کتنے دکھ دیے، لیکن غالب پھر بھی ہنسے جاتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں محض شوخی ہی کام نہیں کر رہی۔ جس طرح غالب کی شخصیت پہلودار شخصیت ہے، اسی طرح غالب کی ظرافت کی بھی متعدد سطحیں ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و طرافت کے اعلیٰ اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ غالب کے کچھ طنزیہ اشعار ملاحظہ
ہوں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے امتحان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہوں گی۔ یہ میں ڈاکومنٹ آپ کی گروپ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں پورا، جس میں ایک مصنف اور ایک شاعر، ہم نے 2 صاحب طرز ادیب اور شاعر کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ایک تھے علامہ سید سلیمان ندوی اور دوسرے تھے مرزا غالب۔ ان کا تمام کام کاپی میں آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اضافی کام ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، انشاءاللہ گروپ میں بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ نے بیٹا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایگزام میں آپ نے اسی انداز سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایگزام میں صرف کاپی کا لکھا ہوا اگر آپ لکھیں گے تو شاید بہت زیادہ اچھے مارکس نہ مل سکیں۔ البتہ اگر آپ ایگزام میں یہاں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، کچھ اپنے پاس سے، کچھ کتاب سے، کچھ کاپی سے، اور جواب بناتے ہیں تو آپ کا جواب بہترین شمار کیا جائے گا۔ چلے جی، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی جو کلاس ہے اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے مٹیریل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ اچھا، آپ میں سے حارث سمیع، آپ جو ہے نا یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ایک اسنیپ شاٹ لے کے ذرا مجھے سینڈ کر دیجیے پلیز۔ کر دیا سر۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، اوکے جی، ہم کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔